اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حسن HMH دواخانہ پانی پت ہریانہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سے التجا ہے کہ آپ سبھی حکمہ حضرات تشخیص ضرور سیکھیں، حکمت اور حکمہ کا نام روشن کریں۔ حکمہ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب دھیان لگا کر دیکھیں اور بار بار سنیں۔ آج ہم بتلائیں گے اعصابی تحریک میں ہونے والی بیماریاں، ان کی پہچان اور علامات۔ یہ ویڈیو میں ان حکمہ حضرات کی نظر کر رہا ہوں جو نظریہ مفرد اعضاء اور طب ثابت سے تعلق رکھتے ہیں اور مزاج اور نبض دے کر خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ جو حکمہ حضرات اس فن کو سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ میں بھی طالب علم ہوں اور ہم سب طالب علم ہیں۔ جو حکیم حضرات صحیح تشخیص سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے علاج کرتا ہے اور پیسے بھی مناسب لیتا ہے، خدا ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو آج ہم سیکھیں گے اعصاب اجلاسی تحریک کی علامات اور اس میں ہونے والی بیماریاں اور اس کی نوعیت اور اس کی آسان تشخیص۔ پہلے ہم اعصاب اجلاسی تحریک کا مقام دیکھتے ہیں۔ اس تحریک کا مقام دماغ ہے۔ اس میں تری سردی انسانی بدن میں غالب رہتی ہے۔ اعصابی تحریک مشینی تحریک ہے۔ جب اس میں تحریک ہوگی، اعصاب میں تحریک ہوگی تو غدود میں تحلیل ہوگی اور عضلات میں تسکین ہوگی۔ پہلے ہم اعصابی اجلاسی تحریک کا مقام دیکھتے ہیں۔ اس مقام پر سر کا دایاں حصہ، دایاں کان، دائیں آنکھ، دائیں ناک، دایاں چہرہ، دائیں طرف کے دانت اور مسوڑے، زبان کی دائیں طرف کا حصہ، گویا سر کے دائیں طرف سے دائیں شانے تک جس میں شانہ شریک نہیں ہے۔ جب کبھی بھی ان میں تیزی نظر آتی ہے تو یہ اعصابی اجلاسی تحریک ہوگی۔ اب سمجھتے ہیں اسٹیپ در اسٹیپ۔ پیٹ میں گڑ گڑ کا ہونا، پیٹ کا پھولنا، زبان پر سفید اور موٹی تہ کا جم جانا، پیشاب کا بار بار اور سفید آنا اور کثرت سے آنا، ہوا کا گولا یا پیٹ میں ادھر ادھر گھومنا، دل کا ڈر، خوف، دل کی دھڑکن تیز و کم ہونا، بلڈ پریشر کا کم ہونا، بلغم سفید کا زیادہ آنا۔ اگر اس تحریک میں بخار ہو جائے تو سردی زیادہ لگے گی اور بھوک کم ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہی کمزوری اور نیند کا غلبہ ہوگا اور بخار جیسی حالت ہو جائے گی اور بخار ہو بھی سکتا ہے۔ اس تحریک بخار اور پیٹ کی علامات ہیں۔ اس تحریک میں جگر کمزور ہونے کی وجہ سے ریشہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تحریک بچوں میں بڑھ جائے تو بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں اور ڈرپوک ہو جاتے ہیں۔ اعصابی تحریک بچوں میں فولاد کی کمی سے ہوتی ہے۔ بہت سے مریضوں کو اس تحریک میں بائیں طرف کا فالج بھی لگ جاتا ہے۔ جب اس تحریک میں شوگر ہوگا تو پیشاب بھی زیادہ آئے گا اور پیاس بھی زیادہ لگے گی۔ یہ دراصل اصل شوگر ہے، یہی حقیقی شوگر ہے۔ اگر اس تحریک میں خون کم ہو جائے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ اس تحریک میں بہت سے انسان کے گوشت میں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے جس کو استسقاء لحمی کہتے ہیں۔ پیٹ پھول جاتا ہے، مریض کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس تحریک میں مریض کے بدن میں تیزاب کی بہت کمی ہوتی ہے تو ایسے مریض کو جوڑوں کا درد و گٹھیا بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں کا سگڑا بھی اسی تحریک کی ہی بیماری ہے۔ دائمی نزلہ بھی ان دو تحریک میں ہوتا ہے، یا تو تر سرد یا پھر خشک اور سرد۔ پانی والا نزلہ تری اور سردی کی علامات ہے، جبکہ بندناک والا نزلہ خشکی اور سردی کی علامات ہے۔ دونوں تحریک اعصابی عضلاتی اعصابی یعنی تر سرد اور خشک سرد۔ گردوں میں پتھری کی پہچان۔ اعصابی تحریک میں جب گردوں میں پتھری ہوگی تو دونوں سائیڈ میں ہوگی اور یہ کیلشیم والی پتھری ہوگی۔ مریض دوا کھائے گا، نکل جائیں گے اور پھر ہو جائیں گی۔ یہ بار بار ہوتی ہیں، دوا کھانے سے نکل جاتے ہیں پھر بار بار ہوتی ہیں۔ یہ کیلشیم والی پتھری ہوتی ہے۔ اگر اس بیماری میں فنگس ہوگا تو داد کی شکل میں ہوگا، یعنی کہ داد ہوگا۔ سر درد کی پہچان۔ اس تحریک میں جب سر درد ہوگا تو شام کے وقت ظہر اور مغرب کے بیچ ہوگا اور دائیں حصے میں ہوگا۔
قبض کی پہچان اس تحریک میں جب قبض ہوگی تو مریض کو الٹی کی شکایت ہوگی، یعنی الٹی جیسا من ہو جائے گا، بھوک کم ہو جائے گی، نبض ڈوب جائے گی، گیس بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ ایسا بھی تحریک میں معدے کی پہچان، کھانا کھاتے ہی معدہ پھول جائے گا، بخار جیسی حالت ہو جائے گی، اور بخار ہو بھی جائے گا، مریض کمزور ہو جائے گا۔ دمے کی پہچان، ایسا بھی دمہ، بلغم سفید ہوگا، اکثر تو یہی دمہ ہوتا ہے، خاص کر بچوں کو، تری سردی زیادہ ہوتی ہے۔ کھانسی کی پہچان، کھانسنے سے سفید رنگ کی بلغم آئے گی اور کالی کھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ نیند کا زیادہ آنا بھی اسی بیماری سے ہے، تری اور سردی کی وجہ سے دل سو جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے تو نیند زیادہ آنے لگتی ہے۔ جریان بھی کبھی کبھی اس بیماری میں ہوتا ہے، سنگرہنی بھی اسی تحریک کا حصہ ہے، معدے کے اندر سردی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کھانا ہجم نہیں ہوتا۔ رسولی کی تحریک بھی ایسا بھی ہے، گلٹی کی تحریک اجلاتی یعنی خشک سڑ۔ ایسا بھی بیماری میں تلی بڑھ جاتی ہے۔ کان میں پانی کا بہنا، کان میں سے اگر پیپ کم اور پانی زیادہ ہو تو یہ بھی سرد تر ہی بیماری ہے، اس کو بھی سرد تر ہی۔ ناسور اور بھگندر، جس میں ہر ٹائم پانی چلتا رہے تو اس کو بھی ایسا بھی تحریک سے ہی مثال دیں گے۔ جگر کا بڑھنا، اصل میں جگر بڑھتا نہیں بلکہ تری اور سردی کی وجہ سے جگر لٹک جاتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار، ویسے تو ٹائیفائڈ بخار غدی اجلاتی میں ہوتا ہے، لیکن کئی بار ہم نے اپنے مشاہدے میں یہ تجربہ حاصل کیا ہے نمج دیکھ کر کہ کئی بار ہم نے جو دیکھا ہے وہ ایسا بھی تحریک میں بھی ٹائیفائڈ بخار دیکھا ہے۔ نامردی، اس تحریک کی نامردی میں مریض دونوں شکایت بتلائے گا اور وہ کہے گا کہ حکیم صاحب مجھے نہ تو جوش ہی آتا ہے اور میری ٹائمنگ بھی کم ہے، اور پس سیل بھی بہت زیادہ ہوں گے اس تحریک میں، اور ڈپریشن بھی ایسا بھی تحریک کا ہی مرج ہے۔ ایسا بھی اجلائی تحریک ترسرد، یہ ترسرد بیماری ہے، تو یعنی کہ اس میں تری اور سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسے آسان الفاظوں میں اور مزید سمجھتے ہیں۔ ایسا بھی اجلاتی، جیب کا رنگ بالکل سفید، پیشاب سفید، جیب پر سفیدی کی موٹی تیں، پیشاب کا زیادہ آنا، بار بار آنا، معدہ کمزور، کھانا کھانے کے بعد کمزوری کا محسوس ہونا یا بخار کی علامت پیدا ہو جائے، زیادہ سونے کا من کرنا، تھکا ہوا بدن میں سستی، ڈر اور خوف کا ہونا، بی پی کا لو ہونا، سردی سے بخار آنا، بلغم کا سفید ہونا۔ اس تحریک میں نبج شہادت کی انگلی کو بنا دبائے محسوس ہوگی اور کئی بار بہت ہی گہری بھی ہوتی ہے۔ بیماری اس میں کون سی زیادہ ہوں گی؟ بی پی لو، خون کی کمی، بائیں طرف کا فالج، کیلشیم والی پتھریاں دونوں گردوں میں، اور جسمانی درد، سنگرہنی۔ اس تحریک میں نقصان دینے والی غذا، اس میں جو تحریک میں جو نقصان دینے والی غذا ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ علاج بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو جیسے چقندر، بھنڈی، توری، مٹر، اروی، گوبھی، سابودانے کی کھیر، جو کا دلیا، چاول، ماش کی دال، زیرہ سفید، دھنیا سبز و خشک، بڑی الائچی، کھیرا، بیدانہ، میٹھا سیب، میٹھا امرود، کیلا، کیلے کا ملک شیک، اناناس، تربوز، شکرکندی، سنگاڑا، گرما، دودھ، گنے کا جوس، ستو وغیرہ، کھیر، پھرنی، کسٹرڈ، آئس کریم اور چینی وغیرہ۔ اگر کوئی بھی حکمہ جات اس طرح کا علاج کر رہے ہیں ان چیزوں کا مریض کو ضرور پرہیز دیں، نہیں تو علاج میں کامیابی ملنی مشکل ہو جائے گی۔ پرہیز کا ہونا بہت ضروری ہے علاج کے دوران، حکم حضرات اس بات کا ضرور دھیان دیں اور اپنے مریض سے کہیں کہ بھائی پرہیز ضروری ہے تو ان کو یہ پرہیز دیں تو انشاءاللہ بالکل 100 کے 100% کامیابی ملے گی۔ یہ ساری چیزیں ایسا بھی ہیں جو ایسا بھی بیماریوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں، ان کو بند کر دیں اور یہ غذا دیں، جیسے چھولیا،
बैंगन, पालक, लोबिया और फलीदार सब्जियां, ओजड़ी, सब्ज मिर्च, टमाटर, अनारदाना, नींबू, लीची, आलू बुखारा, लोकाट, जामुन, खट्टा अनार, किन्नू, माल्टा, चकोतरा, इमली, खट्टी इमली, दही लस्सी खट्टी, किन्नू का जूस, मौसमी जूस, दही भल्ले वगैरह, फ्रूट चाट, आलू छोले, हर किस्म के जाम वगैरह इनको दें। इनके देने से तहरीक का जोर घट जाएगा। ऐसा भी तहरीक तरी वाली है और ये ग़िज़ाएँ जो अभी बयान की गई हैं वो सर्द खुश्क हैं, तो इनके खाने से बदन में तेजाबियत बढ़ जाएगी, तो ऐसा भी तहरीक का खात्मा हो जाएगा। एक बात और, हुक्म हजरात से मेरी इल्तिजा है, तशख़ीस ज़रूर सीखें, नब्ज़ पे भी गौर दें, नब्ज़ भी बहुत ज़रूरी है, तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। तशख़ीस देखकर, तशख़ीस से अगर आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। किसी भी बीमारी को देख के बिल्कुल ना घबराएं। ये हिकमत साबिर एक ऐसी हिकमत है कि इंशाअल्लाह इसमें जिसने तहरीक, तस्कीन, तहलील समझ ली, वो हुक्मा कभी भी नाकामी का मुंह नहीं देखेगा, वो बिल्कुल बेधड़क होकर इलाज करेगा। तो